نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں حضور کی ذات پہ انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام قابل عزت احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں استاد العلماء برادر کبیر حضرت مولانا قاری چاند محمد صاحب دامت برکات العالیہ کے پیار برے حکم پر دین کی نسبت سے یہاں میں نے ہی آنا تھا لاکھ تبدیلیاں کریں میں نہیں آنا تھا تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکات العالیہ کی معذوری منظور کر لی ان کی معذوری منظور کی اور پھر میرے جیسے معذور کو بلا لیا وقت بالکل کم ہے ابھی بھی حضرت میرا وقت کھانے لگے تھے کہنے لگے جی ابھی صرف بچے مسافہ کریں گے تو میں نے کہا وہ بعد میں کر لینا کیونکہ مغرب کا وقت بھی قریب ہے جب میرا گلا گرم ہوگا تو وقت ختم ہو جائے گا آپ حضرات سب واحد لوگ بیٹھے ہیں سب یکجائی بیٹھے ہیں الحمدللہ سب مجاہد بیٹھے ہیں تو ذرا مجاہدوں والی سبحان اللہ سناؤ کوئی زبان خالی نہ رہے ذرا مل کے کہو یہ سبحان اللہ کہنا کوئی شرک نہیں ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے تمہیں روکا ہے غیر اللہ کے نام کا نہیں دینا تم نے کہا اللہ کے نام کا بھی نہیں دیں وہ زیادہ تڑکا لگ گیا نا سبحان اللہ اس اللہ کی تعریف ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کہیں آپ کی اس کانفرنس کا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ اس پیام کو اس پیغام کو اس عنوان کو اس اعلان کو اس بیان کو میرے جیسا طالب علم کیسے بیان کرے گا 10 گھنٹے کی تقریر ہو بات ایک ہے 5 منٹ کی گفتگو ہو بات ایک ہے 1 منٹ کی گفتگو ہو بات ایک ہے کیونکہ وہ ایک ہے سارے نہیں جن کا ایک ہے وہ بولے
اگر کوئی بیمار مریض بیٹھا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہ دو، ایسا سے کہہ دو مان نہ مان ہے وہ ایک۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ایک ہے معبود، کون کون کون؟ آواز نہیں آ رہی بھائی؟ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو برستا چھوڑ دیتا تھا۔ آپ نے 1 بجے سے شروع ہوئے آپ، اور عصر کی نماز آپ نے پڑھی، بیان سنے مجاہدوں کے، تو آپ پر اثر اتنا ہوا کہ آپ نے تلوار تو کیا چلانی ہے، آپ کی لسان بھی نہیں چلی۔ وہ کون ہے؟ تیرا میرا معبود کون؟ مسجود کون؟ بیٹھے رہو، میں نہیں بول رہا، نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں۔ اللہ معبود کون؟ الہ کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ تیرا میرا داتا کون؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی مسلک کی بات نہیں، یہ کسی فقہ کی بات نہیں، اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ فرمایا یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس، اللہ نے انسانوں سے خطاب فرمایا، اے انسانوں تم سب فقیر ہو، اللہ دستگیر ہے، تم سب مانگتے ہو، اللہ ہی داتا ہے، تم سب دامن پھیلانے والے ہو، سب کا دامن اللہ ہی بھرنے والا ہے۔ حضرت آدم کو دیکھیے اللہ کے دربار سے مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم بھی اللہ کو پکارتے نظر آتے ہیں، حضرت نوح بھی کشتی میں بیٹھ کے اللہ کو پکارتے نظر آتے ہیں، حضرت ابراہیم اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، کس سے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے مانگا، آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم تو نے مانگا ہے صالحین میں سے ہو، تو نے مانگا ہے نیکوکاروں میں سے ہو، تو نے مانگا ہے تابعداروں میں سے ہو، تو نے مانگا ہے فرما برداروں میں سے ہو، میں تجھے ایسا دوں گا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو نے صالح مانگا ہے میں حلیم دوں گا۔ اگر تم سب ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو تو میں حلیم کا ترجمہ کروں۔ بڑا مشکل ہے، انج کر کے بندہ ہاتھ وچ پا کے بیٹھو ہوئے گرم کر کے تے مولوی کبھی ہاتھ کھڑ لو۔ 10 منٹ میں آپ نے یوں ہاتھ گرم کیے اور 2 منٹ میں ٹھنڈے ہو جائیں۔ اللہ کے لیے کرنا ہے، میرے لیے نہیں۔ ذرا فبشرناہ، میرے سر کے تاج بیٹھے علماء، میں تو طالب علم ہوں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم میں حلیم بیٹا۔ اس مولوی صاحب کو بٹھاؤ 2 منٹ۔
I love you. سر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، تھوڑا سا تقاضا دبا کر رکھو، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. واہ صوفیو، نہیں چس آ رہی تو آج بیٹھ رہو، خدا دی توحید چس چس. اب جو اٹھ کے جائے گا میں سمجھوں گا جوتا کسے کے لے کے جا رہا ہے. اسی ٹافی بیچنا آئے تھے، ایمرجنسی لگے نا، ایمرجنسی 11 سال ختم نہیں ہوندی. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامِ الْحَلِيمِ ابراہیم میں تجھے حلیم بیٹا دوں گا. حلیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایسا بیٹا دوں گا تو اس کی گردن پہ چھری چلائے گا، میں بول پڑوں گا وہ نہیں بولے گا. میں بول پڑوں گا وہ نہیں بولے گا، بلکہ وہ کہے گا ستجدنی انشاءاللہ 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 من الصابرین. اللہ سے مانگیے اللہ ہی دیتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی ہو گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الاللہ. کہاں کہاں سے اللہ کو نکالو گے؟ ساڑھی سنتا نہیں بے وقوف آدمی. اللہ نہیں سنتا، اللہ سب کی سنتا ہے. کون؟ مزہ آ جائے یار، کھلو تھوڑا سا. تیری میری سننے والا کون ہے؟ غاروں میں پکارو سننے والا کون؟ بازاروں میں پکارو سننے والا کون؟ تختہ دار پہ پکارو سننے والا کون؟ مچھلی کے پیٹ میں سننے والا کون؟ اتنا بڑا مجمع ہے. اللہ اللہ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے. جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دعا دوا سے پہلے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اللہ تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے. میں تو کبھی کا مر گیا ہوتا، مولا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. میرے معزز سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام 7 کمروں میں کھڑے ہیں. تالا لگانے والی بی بی نے تالے لگائے ہوئے ہیں. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، ہر تالا چیک کر چکی ہے، کوئی کھلا نہ رہ گیا ہو. چابیاں چھپا لی ہیں. حضرت یوسف کو کہتی ہے اے تلک. وہاں حضرت یوسف نے کس کو پکارا؟ آواز آئے آواز آئے. کس کو پکارا؟ معاذ اللہ، بچا میرے اللہ، کوئی کلا. اللہ نے بچایا نہیں پھر جی. بچ گئے یوسف، باہر نکلے، تالے کھل گئے. کس نے کھولے؟ اللہ جو تیرا نام لے اس کی نسل میں بھی کوئی کافر پیدا نہ ہو. اللہ جو کھل کے تیرا نام لے اس کی نسل میں کوئی قادیانی پیدا نہ ہو. اللہ جو کھل کے تیرا نام لے اس کی نسلوں میں یا اللہ صحابہ کا غلام پیدا ہو، حافظ قرآن پیدا ہو، دین کا دائی پیدا ہو. یا اللہ جو
کھل کے تیرا نام لے، کھڑے سے لے کر بیٹھے تک، سٹیج والوں تک، اسی سال حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضری نصیب ہو جائے۔ باہر نکلے یوسف علیہ السلام، عزیز مصر کھڑا ہے، پیچھے سے بی بی دوڑ دی ہوئی آئی۔ اے بی بیاں بھی عجیب نے جدے پیچھے پہ جان عدت ہی پوری نہیں ہون دیں دیا۔ پھر کیس چلتے ماشاءاللہ، بی بی ایک خامد پنج، کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں تبدیلی۔ کچھ نہیں کہتا بھائی، کیونکہ سیاسی مولوی نہیں ہو، اگر مولوی الیکشن پہ لے تو اسے کڑا ووٹ دینے، کوئی مولوی الیکشن پہ کھڑا ہو جائے، پتہ کیا کہتا ہے؟ انہیں کوئی نہیں ہونا، اس نے کوئی نہیں جیتنا، جب تم نے ووٹ ہی نہیں دینے کون جیتے گا؟ میرے معزز صاحبین، بار عزیز مصر کھڑا، پیچھے زلیخا آکے حضرت یوسف الزام لگاتی ہے، حضرت یوسف یوں دیکھتے ہیں، اللہ پھر تیری ضرورت پڑ گئی، آواز آئی کہاں میری ضرورت نہیں پڑے گی، یوسف گھبرانا نہیں، تو لاوارث نہیں۔ اللہ کو پکارنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اچھا اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میرے ساتھ پڑھو تو لطف آ جائے گا۔ میری بگڑی بنانے کو دو بندے نہ بولے، ایک گنگا نہ بولے، دوسرا جو کانوں سے کم سنتا ہے، باقی سب لے۔ میری عرتی ٹوپی والے ہیلو شٹ ڈاؤن۔ میری بگڑی بنانے کو میں معاہدین میں بیٹھا ہوں، مجاہدین میں بیٹھا ہوں، کھل کے پڑھیے، میری بگڑی بنانے سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو خدا کا نام، خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل، توجہ، ان کا دل جلانے کو خدا ان کا دل، عوام کی آواز فلسطین کے مجاہدین تک جائے، آپ کی آواز اسرائیلی گنڈوں تک جائے، آپ کی آواز پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے کلیجے پھاڑ دے، آپ کی آواز ہندوستان تک بھی جائے، اور آپ کی آواز ایران تک بھی جائے، جو پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں ان تک آواز جائے۔ سنو اسرائیلی گنڈوں، سنو فلسطین کا ظلم کرنے والوں، سنو مسجد اقصی کی بے حرمتی کرنے والوں، سنو ایران کی طرف سے پاکستان پہ حملے کرنے والوں، یہ مجاہد ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، یہ سب اللہ والے ہیں۔ ہمیں مل جائے تو روزی سمجھتے ہیں، نہ ملے تو روزہ سمجھتے ہیں، جب تک زندہ ہیں فلسطین کا ساتھ بھی دیتے رہیں گے اور پاکستان کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لبیک لبیک۔ پھول ہے یہ ان لوگوں کو جو پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ مودی صاحب، ایران کے گنڈوں سنو، اس وقت جو اللہ نے ہمیں چیف آف آرمی سٹاف دیا ہے نا، وہ خون رسول بھی ہے،
گھبرا گئے اور حافظ قرآن بھی ہے اور عالم دین بھی ہے پتر ہن مولویاں کولے بعد بندے دی داڑھی ڈڈ چندی بھول ہے تجھے کہ تو پاکستان پہ حملہ کرے گا تجھے جواب نہیں ملے گا اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا کیوں اس لیے پاکستان اینٹ پہ نہیں کھڑا کلمے پہ کھڑا ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا آواز نہیں جاری پچھلے والے آدمی نے بول رہے پاکستان کا مطلب کیا ہاتھ لہرا کے جن کا ہاتھ اللہ نے یہ ہاتھ دیے ہیں اللہ سلامت رکھے شوگر سے فالج سے کینسر سے محفوظ فرمائے جو ہاتھ کھڑا کرے وہ کسی کا محتاج نہ ہو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا کچھ بندے ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے کچھ نہیں ہوتا کلمے کے لیے کرنا ہے پاکستان کا مطلب کیا اگر کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تو ساتھ والا اس کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی سی ہیلپ کر دے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان بنایا بھی ہم نے تھا بچائیں گے بھی ہم تو کہو پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا یہ بھول ہے صدیق کے منکروں کو یہ غلط فہمی ہے میرے عمر کے دشمنوں کو جس کا کھائیے اس کا گائیے ایران کو تو شرم کرنی چاہیے یہ عمر کے صدقے میں تمہیں ایران ملا پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اسلام بھی زندہ باد اور پاکستان بھی پاکستان کی عوام ساری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے ہم تو اپنی فوج سے اتنی محبت کرتے ہیں گھروں میں جو پنکھے لگائے ہیں ہم نے ان کا نام رکھا ہے جنرل فین جس ملک کے پنکھے جنرل ہوں چاول کرنل ہوں سیمنٹ فوجی ہو گھی مجاہد ہو صابن کیپٹن ہو صابن کمانڈو ہو سگریٹ کیپٹن ہو ہم تو اپنے پاکستان ایران صاحب ہمارے نشئی تجھے کافی ہیں سوٹا لا کے چل اب بولیے میری بگڑی بنانے کو زمانہ روٹھ جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں حافظ کیوں میری عزت بچانے کو میری عزت بچانے کو خدا کا نام کافی اچھا ویسے میں صاحب صاحب علم ہے میرے بڑے بھی ہیں پیار بھی ہے ان سے میرا جب مجھے بلانا ہو تو پھر نات خان کو ضرورت تکلیف نہ دیا کرو وہ لفافہ تو سے میں دے دیا سارے کام میں کلہ کر دیں ہماری بڑی ضرورت ہے ایسے کیا ہے شٹ ڈاؤن اتنے بندے ہیں جو بندہ نکل گیا شاباش طالب علم تمہارے لیے میں پڑھ سکی ہے جس بارات دلہی نس جائے دلے تم وہ بیٹھا رہنا بھائی میرے معزز سامعین حضرت یوسف کہتے ہیں یا اللہ تیری ضرورت پڑ گئی گواہ چاہیے اسی خاندان کی ایک عورت چھوٹا سا بچہ اٹھا کے آ گئی حضرت یوسف کہتے ہیں گواہ آ گیا عزیز مصر کہنے لگا یوسف مذاق نہ کر کبھی بچے بھی گواہی دیتے ہیں فرمایا پکی بات تو یہ ہے کہ بچے نہیں بولتے جب نبی کی عزت خطرے میں ہو بچے چپ بھی نہیں کرتے حلالی بول پڑتے ہیں حلالی بول پڑتے ہیں ہتھ گڑیاں پہن کے بول پڑتے ہیں بیڑیاں پہن کے بول پڑتے ہیں تختہ دار پہ چڑھ کے بول پڑتے ہیں سینے میں 40 گولیاں کھا کے بول پڑتے ہیں بمبوں سے جسم چھلنی کروا کے بول پڑتے ہیں میرے معزز سامعین بولتے ہیں ڈولتے نہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ
زمین پر نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ بچہ بولا، بچہ بولا، اس نے حضرت یوسف کی عزت کی گواہی دے دی۔ اللہ نے بندوبست کر دیا، حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی کو مرگیر میں پھنس گئی، بھنور میں پھنس گئی۔ جب انہوں نے قرآن اندازی کی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، حضرت یونس کا چہرہ دیکھا کشتی کے ملاحوں نے، کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، یہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ نبی جہاں بھی ہو خوبصورت ہوتا ہے، نبی بازار میں جائے تب بھی خوبصورت ہوتا ہے، نبی غار میں ہو تب بھی خوبصورت ہوتا ہے، نبی پہاڑ پر ہو تب بھی خوبصورت ہوتا ہے، نبی یار کے کندھوں پر ہو تب بھی خوبصورت ہوتا ہے، نبی ہاتھ میں تلوار پکڑے تب بھی خوبصورت ہوتا ہے، نبی سواری پہ سوار ہو جائے تب بھی خوبصورت ہوتا ہے، نبی کشتی میں ہو تب بھی خوبصورت ہوتا ہے، نبی کی صورت بھی حسین ہوتی ہے، سیرت بھی حسین ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، کہنے لگے یہ نہیں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا سائڈ پہ ہو جاؤ، میری وجہ سے نہ ڈوبو، میری وجہ نہ ڈوبو۔ ایتھے تے ماشاءاللہ بابے کشتیاں ڈبو دیندے 12 سال بعد کٹ دے ماشاءاللہ بابا جی 12 سال دکا لاندے رہندے۔ کشتی کنارے لگانے والا کون ہے؟ تھوڑا سا وقت ہے، میں نے بڑا سفر کرنا ہے، دھند میں اندھا دھند۔ کشتی کنارے لگانے والا کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، نیچے سے اللہ نے فرمایا مچھلی منہ کھول۔ پتر کو کہہ دے آدم والی کاغذ بھی لے کے آیا کر، خالی کاغذ لے کے آوڑ، نقلی کاغذ سمجھتے ہیں۔ مچھلی منہ کھول، اس کو خوراک نہیں سمجھنا، امانت سمجھنا ہے، میں تیرے پیٹ کو اپنے نبی کی درسگاہ بناؤں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی سیدھے مچھلی کے پیٹ کے اندر، اب مچھلی یوں جا رہی ہے۔ جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں میری طرف دیکھے گا نقطہ سمجھ آئے گا، کیونکہ آج میں 120 رفتار پہ تقریر کر رہی ہوں۔ یوں جا رہے ہیں، مچھلی جا رہی ہے، اس کے اندر یونس علیہ السلام ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے وہ مچھلی جنت جائے گی، اور یوں جا رہی ہے وہ تو جنت جائے گی۔ یونس علیہ السلام کو اٹھا کے یوں جا رہی ہے وہ تو جنت جائے گی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں یوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کر جو مچھلی نیچے جا رہی ہے، ارے وہ تو جنت جائے گی، اور جو یونس کے امام مصطفیٰ کو کندھے پہ بٹھا کے یوں جا رہا ہے۔ صدیق کو ماننے والا بول، نعرہ تکبیر، صدیق اکبر، صدیق کو ماننے والا بول، فاروقی بولے، عثمانی بولے، حیدری بولے، جو نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سانپوں سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، جو بدن پر ٹاٹ اوڑھائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں۔
اب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام چلے گئے، کسی نبی کو آواز نہیں ماری، آپ نے سوچا اسے پکاروں گا جو مجھے دیکھ بھی رہا ہو، میری سن بھی رہا ہو، اور یہاں مشکل سے نکالنے پر قادر بھی ہو۔ کس کو آواز لگائی؟ ادھر وہ بولا، ادھر اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دی یوسف کی دعا، وَظَنُّونِي وَظَنُّونِي۔ تُسی سارے لیٹ جاؤ، میں تو ڈوتے پڑھتے وَظَنُّونِي وَظَنُّونِي۔ یقین جنو وقت نہیں ہے ورنہ یہی پڑھتے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ رحمت دا۔ اچھا پنجابی سمجھ آوے یا نہ آوے، میرے تے یقین کر لو تو تسی میری تقلید کر لو، میں صحیح کہہ رہے۔ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، بخش مینو تے کام بن جاوے میرا، تو کہ پیر پیغمبر ربا مگتے تیرے، تے چند سورج بکیاری جسنو چاویں اتی دے جسنو چاویں ساری۔ وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ یقین جانو قرآن سے محبت ہونا یوں لگتا ہے کہ ہم سامنے کہہ رہے ہیں اللہ مگر انتا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے معزز سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا ان حضرات کو جانے دیجئے، انہوں نے نماز پڑھنی ہے، مسجد کا امام کو چھٹی ہے، اس لیے کہ پھر مولوی مسجد تو نکل جائے تاکہ مسجد لفظ نہیں۔ مذاق نہیں میں کرتا، یہ میرے حضرات جو ہیں اہل علم، جو کسی نے نماز پڑھانی ہے تو چلے جانا، وہ سارے آپ سے امام میں کل مقتدی بادی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ میں بات ختم کر رہا ہوں، کس کو پکارا؟ اچھا بس ختم ہو گئی گا۔ کس کو پکارا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں چلا لگایا۔ تبلیغی جماعت والو، تمہارا چلا میں نے کہاں سے ثابت کیا؟ اللہ سب کو چلا لگانے کی توفیق دے، چلا لگا کر واپس یا کر مولوی تے ہاتھ ہولا رکھنے کی توفیق دے۔ تیار ہم کر کے بھیجتے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد کہنے مولوی کر دو کیونکہ مشروع باہر نکلے، پھر اللہ کے سہارے کی یونس علیہ السلام کو ضرورت پڑی۔ قرآن کہتا ہے انبتنا علیہ شجارہ، کدو
کی بیل پیدا کی، حضرت یونس علیہ السلام کو ڈانپ لیا۔ اللہ میں نے سنا ہے جو تیرے نبی پر سایہ کرے تو اس کی بڑی شان بڑھاتا ہے۔ فرمایا کدو کی بیل نے حضرت یونس پہ سایہ کیا، میں نے اس کو پھل لگایا، اسے کدو شریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دکان پہ جاتے ہو، کبھی نہیں کہا 2 کلو بیگن شریف، 2 کلو بھنڈی شریف، 3 کلو آلو شریف، حالانکہ آلو اتنا شریف ہے جیڑی سبزی پاؤ فٹ جو کی چاولہ جی فٹ ہے۔ پاکستان میں کچھ مولوی ایسے بھی ہیں آلو کی طرح ہر جگہ فٹ، لیکن کدو شریف کیوں کہتے ہیں؟ آواز آئی بھائی مولوی صاحب، بات سبزی کی نہیں، بات نسبت کی ہے، بات نسبت کی ہے۔ سبزی کی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی تو سبزی قابل احترام ہو گئی، پھر کہہ دو نا صحابہ کی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی۔ کہو صدیق اعلیٰ، صدیق، فاروق، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، صحابہ والا بولے گا، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو ہریرہ، حنزلہ، ابو عبیدہ، معاویہ، کھل کے کہہ دو معاویہ، 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 ابو سفیان، حسن، حسین، اونچی بولو مکہ، مدینہ۔ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی وہ چیز اعلیٰ ہو گئی۔ اللہ نے کدو کی ادا کو پسند کیا کہ محمد کے دسترخوان کی زینت بنا دیا۔ تیرا میرا مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ یہی میری تقریر ادھار انشاءاللہ یہیں سے آگے شروع کریں۔ بھائی 1 منٹ کیا ہوا ہے؟ شاباش ہے بھائی، اوہ شہزادے ہیرے، اوہ پیارے، بیٹھو۔ واہ بھائی اتنی دیر میں تندور گرم کی تھا، روٹیاں نہ لائیے۔ تو اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ میرا بھائی